مسیح اسے کہتے ہیں مبارک ہے تو شمعون بریونا، یعنی یونا کے بیٹے۔ آج جو بات میں آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں، خدا یسوع مسیح نے اسے کہا بریونا، اور بر کے معنی ہے یعنی بیٹا، یونا کے بیٹے۔ تو کیا پترس یونا کا بیٹا تھا؟ کیا پترس کے والد کا نام یونا تھا؟ اگر یونا نہیں تھا تو یسوع مسیح نے اسے بر یونا کہہ کر پکارا۔ جب بات یسوع مسیح کے متعلق لوگوں کے اعتقاد اور ویوز کی ہو رہی تھی کہ لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں، تو جب پترس سے پوچھا گیا تو پترس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یسوع مسیح نے خطاب کے طور پر پترس کو ایک لقب سے پکارا۔ تو آئیے اس لقب کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کی بلدیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو پھر یہ بات کریں گے کہ کیا وہ جو لقب تھا یسوع مسیح نے اسے کیوں دیا اور کس طرح اسے اس نام سے پکارا، یسوع مسیح کے مقاصد اس کے پیچھے کیا تھے۔ چلیے دیکھتے ہیں، یہ ذکر ہمیں ملتا ہے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 16ویں باب اور اس کی 17ویں آیت میں یہ مرقوم ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، آج جو بات میں آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں، خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا بریونا، اور بر کے معنی ہیں یعنی بیٹا، یونا کے بیٹے۔ تو کیا پترس یونا کا بیٹا تھا؟ کیا پترس کے والد کا نام یونا تھا؟ اگر یونا نہیں تھا تو یسوع مسیح نے اسے بریونا کہہ کر پکارا، اور اگر وہ بریونا تھا تو بائبل میں اس بات کے اور بھی شواہد موجود ہیں کہ یسوع مسیح کے اس بیان کے علاوہ اسے اور نام سے بھی، اس کے والد کے نام کو کچھ اور طرح سے پیش کیا گیا ہے، اور اسے یوحنا کا بیٹا بھی بتایا گیا ہے۔ اب در حقیقت مسئلہ کیا تھا؟ یسوع مسیح کیا ظاہر کرنا چاہ رہے تھے؟ اس میں کیا بھید تھا؟ یسوع مسیح کون سی بات تھی جو پترس پر ظاہر کرنا مانگ رہے تھے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں پترس یوحنا کا بیٹا تھا یا پھر یونا کا، یہ بات ہمیں کلیئر کرنی ہے۔ اگر وہ یونا کا بیٹا تھا تو یوحنا ہی کی انجیل میں اسے کیوں یوحنا کا بیٹا کہا گیا؟ اور اگر وہ یوحنا کا بیٹا تھا تو یسوع مسیح اسے بریونا یعنی یونا کا بیٹا کیوں کر کہہ رہے ہیں؟ تو ہمیں اس بات کو جاننے کے لیے آگے دیکھنا پڑے گا۔ آئیے یوحنا کی معرفت کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یوحنا کو یہ لقب کیوں دے رہے ہیں، اور کیوں، کیا واقعی اس کے باپ کا نام یونا تھا یا یوحنا تھا؟ تو یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 42ویں آیت دیکھتے ہیں، اس میں کچھ مرقوم ہے۔ دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ کا نام جو خدا یسوع مسیح نے اسے دیا وہ کیا تھا، بریونا یا پھر یوحنا کا بیٹا۔ جب یسوع مسیح دریا یردن پر بپتسمہ لینے کے لیے گئے تو یوحنا نے جب اسے دیکھا اور کہا یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، اور اس وقت یوحنا استباغی کے 2 شاگرد اس کے پاس کھڑے تھے، اور جب یہ تعلیم سن رہے تھے اور انہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں اپنے استاد سے سیکھا اور سنا، اور یوحنا یہ سکھا رہے تھے، یوحنا استباغی کی بات کر رہا ہوں، یوحنا استباغی اپنے شاگردوں کو سکھا رہے تھے یہ وہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو پھر وہ یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے۔ 2 شاگرد یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے، اور ان میں سے ایک کا نام اندریاس تھا، اور جب اندریاس یسوع مسیح کے پیچھے ایک اور شاگرد کے ساتھ ہو لیا اور وہ یسوع کے پیچھے جا رہے تھے، اور یسوع مسیح نے ان سے کہا تم میرے پیچھے کیوں ہو لیے ہو؟ تو انہوں نے کہا خداوند ہم چاہتے ہیں اس جگہ کو دیکھیں جہاں پر تو رہتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا ہاں آؤ دیکھ لو جہاں میں رہتا ہوں، اور انہوں نے وہ جگہ دیکھی اور یسوع مسیح کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور پھر کلام حق میں سے دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 41ویں آیت سے، اس میں لکھا 40ویں آیت سے دیکھتے ہیں، ان دونوں میں سے جو یوحنا کی بات سن کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے، ایک شمعون پترس کا بھائی اندریاس تھا۔ اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمعون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرطس یعنی مسیح مل گیا ہے۔ وہ اسے یسوع کے پاس لایا، یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پترس
کہلائے گا۔ یہاں پر انجیل میں، یوحنا کے انجیل میں ظاہر ہوتا ہے کہ پطرس کے باپ کا نام یوحنا تھا، پطرس یونا کا بیٹا نہیں تھا۔ اور یسوع مسیح نے جب اندریاس کے ساتھ اسے آتے دیکھا تو روحانی طور پر اسے گیس کیا، اور جانتے ہوئے اس کی، کیونکہ یسوع مسیح الوہیت رکھتے ہیں، یسوع مسیح ہر بشر کو اندر اور باہر سے جانتے ہیں، تو یسوع مسیح نے اسے دور سے دیکھ کر کہا تو شمعون یوحنا کا بیٹا پطرس ہے اور تو کیفا کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پطرس کے باپ کا نام یوحنا تھا، یونا نہیں تھا۔ اور اگر یوحنا تھا تو پھر یسوع مسیح ہی اسے متی کے انجیل میں بار یونا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگرچہ وہ اس کے ریل نام سے واقف تھے تو پھر بار یونا کے معنی کیا ہیں؟ کیوں یسوع مسیح نے اسے بار یونا کہا؟ تو میرے عزیزو، اس کو ہم ایک اور جگہ پر دیکھ لیتے ہیں کنفیوژن کلیئر کرنے کے لیے۔ مقدس یوحنا ہی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، میرے برے چرا۔ خداوند یسوع مسیح نے پھر یوحنا کا بیٹا، شمعون کو یوحنا کا بیٹا کہہ کے مخاطب کیا، اے یوحنا کے بیٹے۔ یہ دوسری جگہ ہے، پہلے مقدس یوحنا کی انجیل میں پہلے باب کی 42ویں آیت میں، اور پھر اس کے بعد 21ویں باب کی 15ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے اسے یوحنا کا بیٹا کہہ کر پکارا۔ اور اگرچہ وہ یوحنا ہی کا بیٹا تھا تو پھر متی کی انجیل میں کیوں خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا؟ کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نہیں کہہ سکتا، یہ میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کی کہ میں مسیح ہوں، اور تو نے اس بات کو تسلیم کیا۔ میرے عزیزو، کوئی تو بات تھی کہ یسوع مسیح، اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح بھول گئے تھے یا یسوع مسیح نے یوں ہی اسے کہہ دیا تھا، جی نہیں۔ دراصل پطرس کے اندر ایک اور سینس کام کر رہی تھی، اس پر خدا کا کلام اترتا اور جھٹ سے اسے وہ بول دیتا، قبول کرتا اور تسلیم کرتا اور ایمان لے آتا۔ خداوند یسوع مسیح نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، یہ خون اور گوشت نہیں کہہ سکتے، تو نے جس بات کا اقرار کیا ہے، تو نے کہا ہے کہ میں زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہوں، یہ اقرار خون اور گوشت نہیں کر سکتے۔ آج بھی پوری دنیا میں خون اور گوشت اس بات کا اقرار نہیں کر سکتے۔ عام فہم میں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم کرنا قوموں، امتوں، مملکتوں کے لیے مشکل ہے، کیونکہ خون اور گوشت اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ روحانی طور پر اسے قبول کیا جا سکتا ہے، اور پطرس پر یہ مکاشفہ خدا کی ذات الہی نے کھولا تھا، اور مقدس پطرس نے اسے قبول کر لیا تھا۔ مقدس پطرس اسے مان چکے تھے، پھر کیوں کر یسوع مسیح اسے کہتے ہیں، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، بر یونا یعنی یونا کے بیٹے، مبارک ہے تو، تجھ پر خدا کا کلام اترتا ہے، تو اسے قبول کر لیتا ہے، تو اسے جھٹ سے اپنا لیتا ہے۔ لیکن بر یونا، تجھ میں ایک پرابلم ہے، تجھ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ تو آدمیوں کی باتوں کو خدا کی باتوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، تو ہمیشہ آدمیوں کی باتوں کی فکر میں رہتا ہے۔ بر یونا تو مبارک ہے، بر یونا تو سمجھ لے، تجھے اس سوچ پر غالب آنا چاہیے، بر یونا تو یونا کی سوچ کے موافق ہے۔ جانتے ہیں خدا نے یونا سے کلام فرمایا، اور خدا نے کہا یونا تجھے منادی کرنے جانا ہے نینوا میں۔ یونا نے کہا اوکے میں جاؤں گا۔ تو کیا یونا نینوا کو گیا؟ جی نہیں، اس نے ترسیس کے لیے جہاز کی ٹکٹ کٹوائی۔ آپ جانتے ہیں ترسیس جانے لگا، وائی؟ کیوں؟ خدا نے اسے ترسیس کے لیے نہیں کہا تھا، خدا نے اسے نینوا کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ترسیس کیوں جانے لگا؟ دراصل یونا کے اندر یہ ڈر تھا، نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، خدا کے لوگوں کو بری سزائیں دیا کرتے تھے۔ وہ آدمیوں کے خیال میں کھو گیا اور اس نے کہا منادی ہی کرنی ہے، کیوں نہ ترسیس چلا جاؤں۔ خیر یہ الگ سٹوری ہے کہ خدا نے پھر اس سمندر میں طوفان بھیجا اور انہوں نے اسے دریا میں پھینک دیا اور مچھلی کو حکم فرمایا اور مچھلی یونا کو نگل گئی اور پھر تیسرے دن پھر اسے نینوا ہی میں پہنچا دیا۔ خدا اپنے منصوبوں کو پورا کرنا جانتا ہے،
خدا نینوا سے یونا سے کام لینا چاہتا تھا. خدا نے یونا سے کام لیا. خدا کے منصوبے میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو خدا اسے کام لینا جانتا ہے, خدا اسے کام کروانا خدا یہ ایبلٹی اور کوالٹی اور خوبی اپنے اندر رکھتا ہے. سمجھیے اس کے اندر یہ ڈوئل پرسنالٹی جو کام کر رہی ہے, وہ خدا کی باتوں اور انسان کی باتوں کو مکس کرتا اور انہیں ترجیح انسان کی باتوں کو دیتا. یہ کوالٹی سے اسے باخبر کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح نے کہا, مبارک ہے تو شمعون, مبارک ہے تجھ پر کلام اترتا ہے, بر یونا کی سینس سے ہمیشہ خبردار ہے. آپ کہیں گے شاید قاضی صاحب یہ آپ کی بھی تو سوچ ہو سکتی ہے. میں کہوں گا ذرا اس چیپٹر کو پھر سے آگے پڑھ لیتے ہیں, پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ واقعی پطرس, مقدس پطرس خدا کی باتوں اور انسان کی باتوں دونوں پر یکساں عمل کرنا چاہتے تھے اور ترجیحات انسانی باتوں کو زیادہ دی جاتی تھی. آئیے اسی چیپٹر میں جب وہ اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو خداوند اسے برکت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کلیسیا میں بناؤں گا وہ مجھ پر ہوگی اور اس پر عالم ارواح کے دروازے بند نہیں ہوں گے, اسے قید نہیں کر پائیں گے. اور لیکن تجھے برکت دیتا ہوں, تو جسے زمین پر باندھے گا. یہ کلیسیا کے پاس برکت ہے. معرفت مقدس پطرس کہا گیا میں تجھے برکت دیتا ہوں, تو جسے زمین پر باندھے گا وہ زمین پر بندھے گا, اور جسے تو کھولے گا میں اسے آسمان پر کھول دوں گا. یہ باندھنے اور کھولنے کا اختیار کلیسیا کے پاس ہے. تو سمجھیے اب آ جاتے ہیں پھر اسی بات پر. مقدس پطرس کے اندر دوسری سوچ, دوسری طرح کی سینس جو کام کر رہی تھی, جسے خداوند یسوع مسیح آگاہ کرنا چاہتے تھے پطرس کو. تو اس سینس سے ہمیشہ آگاہ رہنا, تو اسے کبھی ریفیوز نہ کرنا. تو بریونا ہے, یہ سینس تیرے اندر کام کرتی ہے. میں تجھے بہتر طور پر جانتا ہوں, خدا کا کلام تجھ پر اترتا ہے, تو اسی کو ترجیح دے, یہی تیری اولیت درجہ تیرا ہونا چاہیے. تو سمجھئے ذرا 21ویں آیت سے پڑھتے ہیں. اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے. اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند, خدا نہ کرے کہ یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا. اس نے پھر کر پطرس سے کہا اے شیطان, میرے سامنے سے دور ہو, تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے, کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے. جی ہاں میرے عزیزو, یہی وجہ تھی, یہی سینس تھی. خدا اسے اس پر ظاہر کرنا چاہتا تھا. اور یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے تو شمعون, کیونکہ خدا کا کلام تجھ تک پہنچتا ہے اور تو قبول کر لیتا ہے. لیکن بریونا, اس سینس سے, یونا کے بیٹے تیرے اندر ایک سینس کام کرتی ہے, تو خدا کی باتوں سے زیادہ آدمیوں کی باتوں کی فکر میں رہتا ہے. اس بات کو اپنے اندر سے جانے دے. خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. خدا ہمیں اندر اور باہر سے بہتر طور پر جانتا ہے. بزرگ داؤد کہتے ہیں تو مجھے اندر اور باہر سے بہتر جانتا ہے, تو میرا اٹھنا بیٹھنا بہتر سمجھتا ہے. وہ ہمارا خدا ہے, ہم اس سے چھپ نہیں سکتے. اگرچہ وہ ہماری کمیوں کو ہم پر ظاہر کر دے تو ہمیں ان پر ہمیشہ غلبہ پانا چاہیے. خدا کا مقصد ذلیل کرنا یا ہماری بلدیت بدلنا یا تانا دینا نہیں ہے, بلکہ ہمیں ہماری کمزوریوں کو ظاہر کر کے ان پر غالب آنے کی ترغیب دینا ہے. خدا چاہتا ہے ہم اپنی کمیوں پر غالب آئیں. خدا کی باتیں انسانوں کی باتوں سے زیادہ ترجیح کے لائق ہے, بنسبت کہ انسانوں کی باتوں کو خدا کی باتوں پر ترجیح دی جائے. آپ کو یاد ہوگا یہی پطرس جب اسے مارا گیا, پیٹا گیا, اگر یہ تعلیم نہ ملتی تو شاید اس سینس کو وہ تھامے رہتا اور اپنے اندر رکھتا. جب اعمال کی کتاب میں انہیں دھمکایا گیا, انہیں ڈرایا گیا اور ان سے کہا گیا پطرس
اب پھر کبھی یسوع مسیح کا نام لے کر منادی نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا کیا یہ ضروری ہے کہ ہم انسانوں کی باتوں کو خدا کی باتوں پر ترجیح دیں؟ بلکہ نہیں، ہم تو اسی کے نام کی منادی کریں گے۔ یہ ٹریننگ کا حصہ تھا، خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر کرنا چاہتے تھے بریونا تجھے اس کمی پر غالب آنا ہے، تجھے انسانوں کی باتوں سے زیادہ خدا کی بات پر ترجیح دینی ہے اور وہی کرنا ہے جو آسمانوں سے وہی اترے۔ تو وہ غالب آیا، اس لیے برکت اس کی زندگی کا حصہ بنی۔ آج میں اور آپ اگر برکت پانا چاہتے ہیں تو خدا کی باتوں کو انسانوں کی باتوں سے زیادہ ترجیح دیجیے، آپ برکت پا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے۔